وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یہ ایک عرصہ ان کے اوپر گزرا، کئی صدیاں گزری ہیں، اور ان میں مقامی جو قبطی آبادی تھی اور جو فرعون تھا جو وہ بھی مقامی آبادی سے ہوتا تھا، یہ بنی اسرائیلیوں کے اوپر طرح طرح کے مظالم ڈھاتے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہاں سے نکالنا تھا، تو پھر بالآخر جب فرعون اور فرعونی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے قطعاً مستفید نہیں ہوئے، بہت سارا موقع دیا، 9 نشانیاں جو پیچھے آ گئی بات کہ ان کو کئی نشانیاں دکھائی گئیں، اور ساری نشانیوں جب بھی وہ نشانی دیکھتے تھے وہ بھاگ کے آ جاتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہ دعا کرو، اور حضرت موسیٰ یہ ہمارا عذاب اس وقت ختم ہو جائے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، عذاب ختم ہو جاتا تو پھر وہ وہیں کے وہیں ہٹ درم رہتے۔ لہذا ان ساری کیفیات کو دیکھ کر گویا جب حجت تمام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ وَأَوْحَيْنَا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، گویا یہ کلام کا سلسلہ تو جڑا ہوا ہے لیکن یہ واقعے کے اعتبار سے، امر واقعے کے اعتبار سے درمیان میں کئی سالوں کا فاصلہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، ان اسر بعبادی، رات کو لے کے چل میرے بندوں کو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لے، لا تخاف درکن، تمہیں نہ تو کوئی ڈر ہوگا پکڑے جانے کا، یعنی تم کوئی خوف نہیں رکھو گے پکڑے جانے کا، ولا تخشا، اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی اور ڈر، یعنی جو رستے کے جتنے بھی ڈر ہو سکتے ہیں، اب ہم چونکہ اب ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سا ڈر تھا، تو وہ آگے سمندر آنا تھا، تو نہ سمندر میں ڈوب جانے کا ڈر اور نہ پیچھے سے پکڑے جانے کا ڈر۔ لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا، اب یہ جو ان کی قوم تھی بنی اسرائیل، ان کو تو نہیں بتایا تھا۔ یہ پتہ کتنے لوگ تھے جب وہاں سے نکلے ہیں، کتنے لوگ تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد کم و بیش 6 لاکھ تھی۔ تو 6 لاکھ لوگوں کا نکلنا کوئی چھوٹی بات ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا کوئی ایک دم، اور اس دور میں موو کرنے یعنی کوئی ہوائی جہاز بھی نہیں تھے، بحری جہاز بھی نہیں تھے، کاریں بھی نہیں تھی، بسیں بھی نہیں تھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اب یہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں، اللہ کرے کہ حج دوبارہ شروع ہو اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادتیں نصیب کرے، تو وہاں پہ چند لاکھ لوگوں کو انہوں نے مکہ مکرمہ سے منا شفٹ کرنا ہوتا ہے، پھر منا سے عرفات شفٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس میں کئی گھنٹے لگتے ہیں، اور 12 گھنٹے 14، حالانکہ بسیں موجود ہیں اور سب کچھ موجود ہے۔ اب ایک رات میں لے کے نکلنا ہے اور پیچھے وقت کی سپر پاور ہے، جو ہی اس کو پتہ چلنا ہے اس نے پیچھا بھی کرنا، تو خوف تو ہوگا، اس لیے پہلے ہی بتا دیا، لا تخاف درکم ولا تخشا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، نکلو بے خوف ہو کے نکلو۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کو بتا دیا۔ اب وہ جو 6 لاکھ ساتھ ہیں ان کو تو نہیں پتا، آگے جب سمندر آ گیا اور اب کچھ نہیں پتا چل رہا کہ کدھر کو جانا ہے، تو پیچھے سمجھ آئی کہ فرعون جو ہے وہ چڑھ دوڑا ہے، تو اسی لیے انہوں نے کہا تھا انا لمدرکون، کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اللہ اکبر، اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ان قریب کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ سیہدین، آگے سمندر ہے، کوئی راستہ نہیں، پیچھے وقت کا فرعون ہے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ، کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن رب میرے ساتھ ہے، ان معی ربی سیہدین، وہ یقیناً کوئی نہ کوئی راستہ نکالے۔ تو یہ بھی اصول سمجھ لیجئے کہ جب آپ کے حالات و واقعات، ارد گرد کی پھیلی ہوئی ساری دنیا، آپ کے رشتے ناتے، آپ کی نسبتیں، آپ کے طاقتیں ساری جب جواب دے جاتی ہیں، جب ان سے آپ 100% مایوس ہوتے ہیں، تو اللہ پر 100% بھروسہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ پر 100% توکل ہوتا ہی نہیں ہے جب تک آپ دنیا والوں سے 100% مایوس نہیں ہوتے۔ جب تک تھوڑی سی بھی امید رہتی ہے نا، شاید میرے کام فلاں آ جائے، شاید میرے کام فلاں آ جائے،
یہ جو تھوڑی سی بھی امید رہتی ہے نا، یہ توکل کو مکمل نہیں ہونے دیتی، اللہ پر توکل کو یہ پرفیکٹ نہیں ہونے دیتی۔ بندے کے دل میں رہتا ہے شاید میرے ابا جی میرے کام آ جائیں، شاید میرے بھائی صاحب میرے کام آ جائیں، میرا افسر میرے کام آ جائے، فلاں رشتہ دار کام آ جائے، فلاں میرا لیڈر کام جہاں کہیں امید اور توقع دنیا والوں سے کسی صورت بھی کسی بھی سطح کی رہتی ہے، اس وقت تک اللہ پر کامل بھروسہ نہیں ہو سکتا، اور اللہ پر کامل بھروسہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب ظاہری اسباب سارے جواب دے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا جب آپ نے اللہ پر کامل بھروسہ کرنا ہو تو سارے وسائل ہونے کے باوجود، ساری سہولتیں ہونے کے باوجود اکیلے بیٹھ کے اللہ کے سامنے اس عاجزی کا اظہار کریں، یہ سوچ کر کہ اللہ یہ ساری جو دنیا کی ساری سہولیات، یہ ساری طاقتیں، جو ظاہری اسباب مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ قطعاً کسی کام کے نہیں ہیں جب تک تو میرے اوپر رحمت نہ کرے۔ یوں اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو کلمہ ہے نا، سبحان اللہ۔ صحابی آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وسوسے آتے ہیں۔ اب وسوسے کئی طرح کے ہوتے ہیں، پوری نفسیاتی جتنی نفسیاتی بیماریاں ساری وسوسے ہیں، اور مجھے وسوسے آتے ہیں، مجھے بڑے مسائل ہیں، فکری مسائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر، اور 100 دفعہ پڑھا کر اس سے تیرے نفسیاتی مسائل یعنی وسوسے بھی دور ہوں گے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تیرے 100 مسئلے اور حل کر دے گا۔ بندے کے مسئلے ہوتے ہیں کتنے ہیں، گنے تو صحیح بندہ، 100 نہیں ہوتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ سے حل ہو جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کے اظہار کا کلمہ ہے۔ لا حول کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں، ولا قوت کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں۔ یعنی ان کو آپ ایک پازیٹیو کر لیں کہ نیگیٹو کر لیں، کہ نہ نیکی کرنے کی کوئی طاقت، نہ برائی چھوڑنے کی کوئی طاقت، الا باللہ، سوائے اللہ۔ یعنی اس سے بڑا کوئی بے بسی کا اظہار کا کلمہ ہو سکتا ہے؟ اللہ میرے پاس کوئی نیکی کرنے کی طاقت نہیں، اللہ میرے پاس برائی چھوڑنے کی کوئی طاقت نہیں، الا باللہ، سوائے تیرے۔ تو اگر میرا ساتھ دے تو میرے پاس طاقتیں ہیں، وگرنہ کوئی طاقت نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ میرے پاس نہ پریشانیوں سے بچنے کی کوئی طاقت ہے، نہ میرے پاس کوئی خوشگوار کیفیتیں حاصل کرنے کی کوئی طاقت ہے، الا باللہ، سوائے تیرے۔ جتنی پریشانیاں ہیں وہ سوچتے جائیں، اس کی پازیٹیو سائیڈ بھی، نیگیٹو سائیڈ بھی، اور اللہ کے دربار میں پیش کرتے جائیں، یا اللہ میرے پاس تو یہ بھی طاقت ہے۔ اولاد کی شادیوں کا مسئلہ ہے، لا حول ولا قوت الا اللہ۔ اولاد کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش، اس کی میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ برے رشتوں سے بچنے کی میرے پاس کوئی طاقت، الا باللہ، سوائے اللہ۔ ہر چیز اس کے سامنے پہ 100 دفعہ ذرا تکرار کر کے تو دیکھیں ایک دن، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، اللہ۔ سب کچھ اس کے سامنے پیش کر دیں، دنیاوی وسائل، اپنی دانش، اپنی عقل، اپنی فہم، ہر چیز کو پیچھے رکھ کے اللہ پر اعتماد کریں۔ یہ مکمل بھروسہ ہے، اور جب انسان مکمل بھروسہ اللہ پر کرتا ہے تو اللہ کی یہ سنت ہی نہیں ہے کہ وہ بندے کو اکیلا چھوڑ دے، اللہ کی یہ سنت ہی نہیں۔ لہٰذا اب موسیٰ علیہ السلام بظاہر کوئی حالات نہیں، لیکن ہمیں تو سبق دینا ہے نا۔ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ یقیناً کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، ان قریب راستہ نکالے گا۔ لہذا کوئی مسئلہ نہیں، بالکل بغیر پریشانی۔ کیوں؟ بھروسہ اسباب و وسائل پہ نہ پہلے تھا نہ اب ہے۔ ہوں مسائل تو کوئی حرج نہیں، کوئی اس کا فائدہ نہیں، نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، ان معی ربی، میرا رب تو میرے ساتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی فرمایا تھا نا، جب انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غار ثور میں پڑے ہوئے، اوپر فوجیوں کے ان کی جو پوری یعنی ان کے قدم مجھے نظر آئے، وہ بالکل اوپر آ گئے، اور مجھے ڈر ہوا کہیں ان کی نگاہ ہمارے اوپر نہ پڑ جائے۔ اور ڈر کیا تھا؟ اپنی جان کا ڈر نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، کہ ان کو کوئی گزند نہ پہنچائیں۔
اور وہ کہتے ہیں کہ بالکل وہ اگر اپنے قدموں کی طرف یوں دیکھ لیتے تو ان کی نگاہ ہمارے اوپر پڑ جاتی۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہی فرمایا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ نے قرآن بنا کے بتا دیا، اور اس قرآن میں ہے لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لہذا اس بات سے غم نہ کرو کہ وہ نیچے دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے، وہ دیکھیں، وہ غار کے اندر آ جائیں، وہ جو مرضی ہو جائے، جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ بظاہر حالات کیا ہے۔ لہٰذا یہ ہے وہ اصل میں کیفیت جو ہمیں اچیو کرنے کی ضرورت ہے، اپنے سارے اسباب ہونے کے باوجود، اپنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم اللہ کے سامنے اپنا کیس رکھ دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، یہ چھوٹا سا کلمہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اللہ اکبر۔ اور جس کو جنت کا خزانہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں پھرتے ہوئے یہ جنت کا خزانہ عطا فرمائے۔ اور یہ جنت کا خزانہ ہے کیا؟ دراصل اپنی ساری پریشانیاں، اپنی ساری فکر، ہر طرح کی جتنی بھی دنیا والوں سے مایوسیاں ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھ دینی، یا اللہ میں تو مایوس ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو اگر میرے ساتھ ہے تو میرے پاس سب کچھ ہے۔ یہی بات، یہی اصول ہر نبی نے بتایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی، ان معی ربی سیہدین، کوئی ڈر نہیں، لا تخاف درکا ولا تخشا۔ فاتبعہم فرعون بجنودہ، ہاں پھر فرعون نے تو اپنے پورے لشکر، لاؤ لشکر کے ساتھ اس کا پیچھا کیا، فاتبعہم، وہ لے کے نکلے، فرعون بجنودہ، فاتبعہم، ان کے پیچھا کیا فرعون نے، بجنودہ، اپنے سارے لشکر لے کر، فغشیہم، اللہ اکبر، تو ان کو ڈبو دیا، ان کو ڈھانپ لیا، ان کے اوپر لہریں چڑھ دوڑیں، من الیم میں، سمندر کی، ما غشیہم، جس طرح انہوں نے ڈھانپ لیا، جس طرح انہوں نے غرق کر دیا۔ غاشیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ لینا۔ تو پانی ان کے اوپر ایسے چڑھ دوڑا جیسے چڑھ دوڑنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ جو غاشیہم ہے نا، 2 دفعہ اللہ کریم نے فغاشیہم من الیم ما غاشیہم، اس طرح لہروں نے ڈھانپا کہ ان کو غرق ہی کر ڈالا، ڈبو ہی دیا۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے یہ تحویل کے لیے اللہ کریم نے اور تعظیم کے لیے اللہ کریم نے یہ 2 دفعہ یہ استعمال کیا ہے، اور یہ عربوں کا اسلوب ہے۔ کیا؟ کہ کسی چیز کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اور اس کی ہولناکی بیان کرنے کے لیے، کہ کوئی ایک لہر تھی جس نے جو ان کے اوپر چڑھی، فغشیہم من الیم ما غشیہم، سمندر یوں ان کے اوپر چڑھا جیسے چڑھنے کا حق تھا، پانی نے اس طرح ان کو ڈبویا جس طرح ڈبونے کا حق تھا، یا لہروں نے اس طرح ان کو ڈھانپ لیا کہ ڈبو کے رکھ دیا، پورا لشکر اس کے اندر ڈوب گیا۔ اللہ اکبر۔ اب ایک خشک راستے سے گزر گئے، ایک جو ڈوب گئے، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اللہ اکبر۔ اور فرعون نے اصل میں گمراہ کیا اپنی قوم کو، یعنی قصور فرعون کا تھا، وہ ساری قوم کو لے ڈوبا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، وَمَا هَدَىٰ، اور درست رہنمائی نہیں کی، اس نے غلط راستہ دکھایا، وَمَا هَدَىٰ، کوئی ہدایت والی بات نہیں کی۔ اللہ، اب یہ دراصل یہ بھی ایک فرعون کے ایک مکالمے کا جواب ہے جو سورہ مومن کے اندر اللہ کریم نے اس کو بیان فرمایا، کہ فرعون نے وہاں پہ سورہ مومن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ فرعون نے جب وہ اپنے قوم کو یقین دلاتا تھا نا کہ میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں اور میں تمہیں ٹھیک راستے پر لے کے جاتا ہوں، تو وہ باقاعدہ یقین دلاتے ہوئے یہ کہتا تھا کہ مجھے جو بہتر لگتا ہے میں وہ کرتا ہوں اور آپ مجھ پر یقین رکھیں، وہ یہ کہا کرتا تھا۔ وَمَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ، میں وہی دکھاتا ہوں تمہیں جو میں دیکھتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں میں وہی سمجھاتا ہوں، یہ فرعون کا دعویٰ تھا۔ اور پھر ساتھ وہ یہ کہا کرتا تھا وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، میں تمہیں جو رہنمائی کر رہا ہوں یہی سیدھا رستہ ہے،
میں تمہیں سیدھے رستے کے علاوہ کوئی رہنمائی نہیں کرتا، یہ وہ دعویٰ کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! ہم نے بڑے بڑے فرعونہ اور فرعون صفت حکمران بھی دیکھے ہیں جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر اعتماد رکھیں، نہ اللہ کا قرآن، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اسوہ، کچھ نہیں، میرے اوپر اعتماد رکھیں۔ بھئی تو کون ہے؟ یہ تو فرعونی صفت ہے، یہ فرعونیت کی بات ہے، جو یہ کہا کرتا تھا کہ ما اریکم الا ما ارا، میں جو صحیح سمجھتا ہوں، میں ہوں نا، میں سمجھ رہا ہوں نا، تو میں جو سمجھتا ہوں میں وہی تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھے رستے پر لے کے جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے تو گمراہ کیا اپنی قوم کو، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، کوئی رہنمائی نہیں کی، کوئی درست رہنمائی نہیں کی، اس نے تو بیڑا غرق کیا ہے، اس نے تو ڈبو دیا اپنی پوری قوم کو۔ اللہ! ویسے سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ مومن آپ کو معلوم ہے، آگے آئے گی انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے، تو اس میں ایک بندہ مومن جو فرعون کی قوم سے تھا، فرعون کے خاندان سے تھا، وہ مومن ہو چکا تھا، اپنا ایمان چھپا رہا تھا، اس نے ایک تقریر کی تھی فرعون کے دربار میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری تقریر کو قرآن کا حصہ بنا دیا اور وہ سورہ مومن کے اندر بیان کر دی۔ سبحان اللہ! وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو وہاں آیت نمبر 38 کے اندر یا آیت نمبر 29 میں یہ فرعون کا یہ دعویٰ اللہ کریم نے وہاں ذکر کیا ہے کہ یہ کہا کرتا تھا میں تمہیں سوائے سیدھے رستے کے اور کوئی نہیں، میں ٹھیک جا رہا ہوں، اور یہ یقین دلایا کرتا تھا۔ تو اس کے جواب میں وہ جو بندہ مومن ہے اس کی بات اللہ کریم نے آیت نمبر 38 کے اندر ارشاد فرمائی ہے کہ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ یا قوم اتَّبِعُونَ یا قوم اتَّبِعُونَ، اے میری قوم میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، میرے پیچھے چلو گے، اہدکم سبیل الرشاد۔ یہ جو فرعون کہہ رہا ہے نا، یہ بکواس کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ فرعون جو کہہ رہا ہے یہ بکواس کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھے رستے کے علاوہ کہیں نہیں لے کے جا رہا۔ اے میری قوم میرے پیچھے چلو، اتبعونی، میرے پیچھے چلو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں جس راستے پر لے کے جاؤں گا وہ ہے اصل میں سیدھا رستہ۔ سبحان اللہ! لہٰذا یہ مکالمہ تھا بندہ مومن کا اور فرعون کے ساتھ۔ اب اللہ کریم نے یہاں انڈورس کیا ہے اس کے غرق ہو جانے کے بعد، یعنی اس کے ڈوب جانے کے بعد، کہ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، فرعون نے بڑا گمراہ کیا اپنی قوم کو۔ اللہ! میرے اوپر اعتماد رکھو، میں تمہیں ٹھیک لے کے جاؤں گا، میں تمہاری رہنمائی کروں گا، میں تمہیں سیدھے رستے پر۔ یہ سیدھا رستہ تھا، خاک سیدھا رستہ ہے، ڈبو کے رکھ دیا قوم کو۔ وَمَا هَدَىٰ، کوئی رہنمائی نہیں کی، کوئی رستہ نہیں دکھایا۔ اللہ اکبر! یہ پورے فرعون کے پورے کردار، اس کے فکر، اس کے عقیدے، اس کے عمل اور اس کی پورا جو ریاستی ڈھانچہ تھا، اس کو اللہ کریم نے سمیٹ کے ایک بڑا مختصر اور جامع ترین اللہ کریم نے اس کے اوپر تبصرہ فرما دیا، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا فرعون نے۔ اور فرعون صفت جتنے بھی حکمران ہوتے ہیں اسی طرح قوموں کا بیڑا غرق کرتے ہیں کہ وہ گمراہ بھی کرتے ہیں اپنی قوم کو اور کوئی راستہ نہیں دکھاتے۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى۔ اے بنی اسرائیل شکر کرو، اب یہ شکر کرو میں اپنی طرف سے لگا رہا ہوں، یہ ترجمے میں نہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، قد انجیناکم من عدوکم، یقیناً ہم نے نجات دی ہے تم کو تمہارے دشمن سے۔ کتنا بڑا دشمن تھا، اللہ نے نجات دی ہے۔ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ، اور تم سے ہم نے وعدہ کیا ہے طور پہاڑ کی دائیں جانب، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہارے اوپر ہم نے نازل کیا من اور سلوہ۔ من اور سلوہ کے بارے میں پہلے بات ہو گئی، اور یہ جو جانب طور الایمن اس کے بارے میں پہلے بات ہو چکی۔ دائیں جانب سے کیا مراد ہے؟ پہاڑ کی کوئی دائیں
جانب یا بائیں جانب تو نہیں ہوتی نا. علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ پہاڑ کو آپ جس طرف سے دیکھیں گے، آپ دائیں کھڑے ہو جائیں تو آپ کو لگے گا پہاڑ بائیں جانب ہے، آپ بائیں طرف کھڑے ہو جائیں تو پہاڑ لگے گا دائیں جانب. وہ تو ایک جامد چیز ہے، اس کی تو کوئی دایاں بایاں نہیں ہوتا. آپ جس طرف سے دیکھیں گے اس کی سمت اس طرف سے آپ اس کی کاؤنٹ کریں گے. آپ سامنے دیکھیں گے تو پہاڑ کے اس طرف کو کہیں گے کہ یہ دایاں ہے، اس طرف کو دیکھیں گے تو وہ بایاں ہوگا. اور اگر آپ پہاڑ کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو جائیں تو دایاں اور بایاں بدل جائے گا، آپ اس کے بالکل الٹ ہو جائے گا. لہذا پہاڑ کا کچھ دایاں بایاں نہیں ہوتا. تو یہ جو اللہ کریم نے فرمایا نا جانب الطور الایمن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ پہاڑ کے دامن میں تشریف لے جاتے تھے طور پہاڑ پر، تو وہ اس طرح سے کھڑے ہوتے تھے اس وادی میں، یوں کھڑے ہوتے تھے کہ پہاڑ ان کی دائیں جانب ہوتا تھا، یعنی ان کے کھڑے ہونے کی جانب ہے نہ کہ پہاڑ کی جانب ہے. یہ علامہ قرطبی علیہ الرحمہ کا خیال ہے کہ وہ اپنے دائیں جانب پہاڑ کو رکھ کے وہاں پہ اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ یہی وعدہ کیا تھا کہ فرعون سے نجات دلاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ نجات دلائی. اور دوسرا وعدناکم، یہ جو جب وعدناکم کہا جاتا ہے تو یہ باب مفاعلہ سے بنتا ہے. اگر اس کے اندر الف آتا ہے واو کے بعد الف تو یہ باب مفاعلہ سے بنتا ہے. اور باب مفاعلہ کے اندر جو وعدہ ہوتا ہے وہ دونوں جانب سے ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، وہ پھر ایک طرف سے وعدہ نہیں ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ اس وعدے کو جو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہے معاہدہ قرار دے رہے ہیں. حالانکہ معاہدہ دو فریقوں کے درمیان ہوتا ہے. سورہ بقرہ میں جب ہم نے پڑھا تھا اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کریم نے اس وعدے کو معاہدہ قرار دیا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا کہ تم، اور پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صرف بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں، ہر شخص کے ساتھ، ہر فرد کے ساتھ، اور امت محمدیہ کے ساتھ بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ یہ ہے. اللہ اپنے بندوں سے جب بات کرتا ہے تو وعدہ خود کرتا ہے لیکن اس کو معاہدہ قرار دیتا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میری بندگی کرو میں تمہیں عروج دوں گا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ایمان کا اظہار کرو میں تمہیں عروج دوں گا. تو لہٰذا جہاں کہیں بھی بات ہوئی ہے اصل میں تو وعدہ معاہدہ دو برابر کے فریقوں کے درمیان ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات اور اللہ کی مخلوق، پھر اس میں سے انسان یہ بہت ہی ادنا مخلوق ہے، بہت بڑے بڑے وجود رکھنے والی مخلوق، پہاڑ، ہاتھی، بہت بڑے بڑے ڈائنوسار، کتنے بڑے بڑے جانور گزرے. تو پہاڑ اور آسمان اور دریا اور سمندر، ان کے مقابلے میں انسان کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اس سے جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو معاہدہ قرار دیتا ہے کہ ہم نے تم سے وعدہ کیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے گئے تو وہاں پہ وعدہ کیا، تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں نے معاہدہ کیا. جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلویٰ، اور جب یہ میدان تیہ میں چلے گئے، وہاں سے نکل کر آگے جو سارا میدان ہے اس کو میدان تیہ کہتے ہیں، اور وہاں پہ یہ پھرتے رہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال یہ میدان تیہ میں پھرے. اس کا پورا تذکرہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے پینے کے لیے آسمان سے کھانا، اللہ اکبر، من اور سلویٰ، آسمان سے اترنا شروع. کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، ہر چیز کا تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا. تو جو کھانے پینے کا انتظام کیا اس کا نام ہے من و سلویٰ. تو من کہتے ہیں کہ کوئی میٹھی چیز ہوتی تھی، اور سلویٰ جو ہے وہ کوئی نمکین چیز ہوتی تھی. بعض نے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے کہ وہ پرندے ہوتے تھے، اڑتے ہوئے آتے تھے اور اس کو پکڑتے تھے، اور وہ ایسے لگتا تھا جیسے بھنے ہوئے پرندے ہیں، آسمان سے آتے تھے اور پکڑ کے اس کو کھا لیتے تھے. اور اسی طرح من جو ہے وہ جیسے اوس کی طرح جو ہے وہ کوئی چیز جمتی ہے، وہ جمتی رہتی تھی اور یہ اس کو پکڑ کے کھا لیتے تھے، وہ کو میٹھی چیز ہوتی تھی. یوں اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو ذوق ہے نمکین اور میٹھے کا، اس کی بھی تسکین کا انتظام کیا تھا، اور ایک بہترین طیب غذا آسمانی رزق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، ساتھ حکم یہ دیا تھا کہ اے بنی اسرائیل، یہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، طیبات، کلوا من طیبات، یہ پاکیزہ رزق کھاؤ.
اس میں سے کھاؤ، ما رزقناکم، جو ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں اس میں سے کھاؤ، ولا تطغوا فیہ، اور اس میں کبھی سرکشی نہ کرنا، ولا تطغوا فیہ۔ اب کھانے میں سرکشی کیا ہو سکتی ہے؟ کھانے میں سرکشی کئی طرح کی ہے۔ کھانے میں ایک سرکشی یہ ہے کہ آپ اس کو ضائع کرنا شروع کر دیں۔ اللہ نے پاکیزہ رزق دیا ہے کھانے کے لیے، آپ اس کو ضائع کرنا شروع کر دیں، سرکشی ہے۔ ولا تطغوا فیہ، اس میں حد سے نہ بڑھنا، سرکشی اختیار نہ کرنا، طغیان نہ آئے۔ پھر سرکشی یہ بھی ہے کہ آپ اس کھانے کو ناپسند کرنا شروع کر دیں، یہ بھی طغیان ہے۔ اللہ نے رزق پاکیزہ، طیب، حلال، صاف ستھرا، عمدہ رزق عطا فرمایا، آپ اس کے اندر کیڑے نکالنے شروع کر دیں، جناب یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو فلاں ہے، اللہ، یہ طغیان ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے کا کبھی نقص نہیں کبھی نکالا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے اوپر برے کومنٹس نہیں دیے۔ دل کیا تو کھا لیا، نہیں دل کیا تو چھوڑ دیا۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کھانا جو ہے یہ درست نہیں ہے، اللہ، یہ طغیان ہے، یہ طغیان کا رویہ۔ پھر طغیان یہ بھی ہے کہ آپ اس کو ناپسند کر کے کوئی اور چیز پسند کرنا شروع کر دیں۔ اللہ آپ کو آسمانوں سے رزق دے رہا ہے، آسمانوں سے بغیر محنت کے رزق مل رہا ہے، تو آپ کہنا شروع کر دیں کہ نہیں جناب ہم نے تو زمین سے اگانی ہیں سبزیاں، سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، طغیان ہے۔ تو یہی وہ طغیان تھا جس سے منع کیا گیا تھا، ولا تطغوا فیہ، یہ طغیان کا رویہ نہ اختیار کرنا۔ اور جب طغیان کا کوئی رویہ اختیار کرتا ہے، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر تم نے میرے رزق کے بارے میں طغیان کا رویہ اختیار کیا، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو میرا غضب، میرا غصہ تمہارے اوپر لازم ہو جائے، یعنی لازماً تم میرے غصے کے مستحق قرار پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ فَيَحِلَّ، واقع ہوگا، نازل ہوگا، لازم ہو جائے گا، علیکم، تمہارے اوپر غضبی میں۔ اس کا مطلب ہے جو اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، جو لوگ رزق کو ضائع کرتے ہیں، رزق میں سے، اب دیکھیں وہاں تو سب لوگوں کو مل رہا تھا، جو میدان تی میں بنی اسرائیل موجود تھے وہ تو سب کو ملتا تھا اور یکساں ملتا تھا، اور اس میں کسی کا حق مارنے والی کوئی بات نہیں تھی، ہر ایک کو ملتا تھا، ہر ایک کے اپروچ میں ہوتا تھا۔ البتہ کہتے ہیں کہ اس خاص حالات میں ایک طغیان کی قسم اور بھی تھی کہ ان کو یہ منع کیا گیا تھا کہ اس کو سٹور نہیں کرنا، بچا کے رکھنا نہیں ہے، جیسے ہم فریج کے اندر رکھ لیتے ہیں نا کئی دن۔ اللہ اکبر، یہ تو اس امت کی سہولتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی کا گوشت بھی ذخیرہ کرنے کی اجازت دے دی، سبحان اللہ، اور حالانکہ اس کو آپ اگر غریبوں میں تقسیم کر دیں تو بہت ہی بہتر ہے، لیکن اگر کوئی رکھنا چاہے غرباء کا، فقراء، مساکین کا حصہ نکال کے رکھنا چاہے تو کوئی ممانعت نہیں۔ اگر یہ ممانعت ہوتی تو یہ فریج ایجاد نہ ہوتا، تو یہ ممانعت کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولت دی ہے، ہم رکھ لیتے ہیں۔ لیکن اس وقت کے حالات میں چونکہ روزانہ تازہ کھانا اللہ کی طرف سے نازل ہوتا تھا، اس لیے اگر کوئی شخص اس کو ذخیرہ کرتا اس دور میں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو اللہ کے رزق نازل کرنے پر پورا اعتماد نہیں ہے، اور اس طرح کا، لہٰذا ان کو منع کیا گیا تھا کہ مؤخر ان کو یعنی سٹور کر کے رکھ لینا کہ میں کل کھا لوں گا، پرسوں کھا لوں گا، یہ نہیں کرنا۔ جتنا آیا ہے اتنا، اس میں سے اتنا لیں اپنی ضرورت کے مطابق اور بس کھا لیں، ضائع بھی نہ کریں، سٹور بھی نہ کریں۔ تو انہوں نے طغیان کا یہ رویہ اختیار کیا، اور یہ اس طرح کے، اور پھر یہ والا رویہ کہ ہمیں تو یہ کھانا نہیں چاہیے، ہمیں تو زمین کی سبزیاں، ترکاریاں، دالیں، مسور، ہمیں تو وہ چاہیے، اللہ من بقلہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، ہمیں تو یہ۔ قال تستبدلون الذی ادنی بالذی ہوا خیر، اللہ، کہ احمقو، ایک بہترین چیز چھوڑ کر تم کدھر جا رہے ہو، ایک ادنا چیز مانگ رہے ہو، لیکن وہ مانگا انہوں نے، ہم تو گندم چاہیے جی، ہمیں تو یہ چاہیے، ہم نے کوئی نہیں، کھاؤ پھر گندم۔ اب تک پوری دنیا جو ہے وہ گندم کھا رہی ہے، اللہ اکبر۔ اور
زمین کی ترکاریاں، محنت بھی کرو، سب کچھ کرو، اور یہ چیزیں جب آپ سٹور کرتے ہیں تو کیڑے تو پڑ جاتے ہیں، باسی تو ہو جاتی ہیں، فریج کے اندر بھی باسی ہو جاتی ہیں، چیزیں ایک وقت تک رہتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ نہیں رہتی۔ تو جب تم وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ طغیان اختیار نہیں کرنا، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي تو پھر تمہارے اوپر میرا غضب، میرا غصہ لازم ہو جائے گا، واقع ہوگا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ اور جس کے اوپر میرا غصہ، میرا غضب نازل ہو گیا، غضب واقع ہو گیا، اللہ اکبر، فقد ہوا تو وہ تو گر گیا، وہ تو ہلاک ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ، ہوا یہوی کا معنی ہوتا ہے گر جانا کسی چیز کا، اسی لیے کہتے ہیں حاویہ جو ہے جہنم کا وہ طبقہ ہے، وہ درجہ ہے، جو وہ کمپارٹمنٹ ہے جہنم کا جو سب سے نیچے ہے۔ اللہ، حاویہ 7 جو ہیں وہ طبقات ہیں جہنم کے، اور کہا جاتا ہے کہ حاویہ جو ہے وہ سب سے نیچے والا طبقہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو جو جس پر اللہ کا غصہ ہو گیا وہ تو گویا حاویہ میں جا گرا، یا پھر ہم ہوا یہوی اس کو اگر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیاوی اعتبار سے وہ گر گیا اور ہلاک ہو گیا۔ اور عام طور پہ ہوا لفظی معنی تو گر جانا ہوتا ہے، لیکن عربوں میں اس کا استعمال جو ہے ہلاک ہو جانے کی، ظاہر ہے جس کے اوپر اللہ کا غصہ نازل ہو گیا وہ تو برباد ہو گیا، وہ تو تباہ ہو گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ جو شخص واپس آ جائے، توبہ کر لے، اس کے لیے میں یقیناً بخشنے والا ہوں۔ وَإِنِّي اور بے شک میں لغفارٌ لازماً بہت بخشش کرنے والا ہوں۔ غفار فعال کے وزن پہ ہے، بہت زیادہ بخشش کرنے والا، لغفار لازماً بہت زیادہ بخشش کرنے والا، اللہ تو ہے ہی غفار، سبحان اللہ۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ میں تو ہوں ہی بہت زیادہ بخشش کرنے والا، لیکن کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں، لمن تاب وآمن وعمل صالحا۔ یہ ہے 3 سٹیپ۔ جو اپنے کرتوتوں سے واپس آ گیا، توبہ کر لی، وآمن اور اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں پر یقین کر لیا، وعمل صالحا اور پھر اس کے بعد اپنے کردار کی اصلاح کر لی۔ یہ 3 سٹیپ جس نے کر لیے، ثم اہتدی پھر وہ اس کوشش میں لگا رہا کہ میں ہدایت پر رہوں۔ ہدا اور اہتدا میں یہ باب افتعال سے ہے، اس کے اندر تکلف پایا جاتا ہے۔ ہدا کا معنی راستہ پانا بھی ہوتا ہے، راستے پر رہنا بھی ہوتا ہے، منزل مقصود پر پہنچنا بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم کا یہ معنی ذہن میں نہ رکھا کریں کہ اللہ سیدھا رستہ دکھا، بلکہ یہ رکھا کریں اللہ ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ اور اللہ ہمیں منزل مقصود پر پہنچا۔ اللہ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ایراء الطریق و ایصال الی المطلوب۔ ہدا کا معنی راستہ دکھانا بھی ہوتا ہے، منزل مقصود پر پہنچانا بھی ہوتا ہے، اور ہدا کا معنی راستہ بھی ہوتا ہے، اور اہتدا کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی ساری صلاحیتیں لگا دے پھر کہ میں ہدایت پر قائم رہوں۔ اب دیکھیں نا، پہلا سٹیپ کیا ہے؟ تابا، لمن تابا وآمن یقین کر لیا، واپس بھی آ گیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں پر یقین، وآمن اس پر یقین ہو گیا، وعمل صالحا پھر اس کے بعد کردار نیک کر لیا، سبحان اللہ۔ اور پھر کردار نیک کر کے اگر اس نے اپنے آپ کو درست کر لیا ہے تو پھر اس پر وہ مطمئن ہو کے بیٹھ نہیں گیا، ثم اہتدی پھر ساری زندگی اس ایفرٹ میں لگا رہا، اس سٹرگل میں لگا رہا کہ اللہ مجھے آخر تک ہدایت پر قائم رکھے، میں آخر تک اسی راستے پر رہوں، ثم اہتدی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ۔ ابھی دیکھیں یہ جستہ جستہ کہانی کے مختلف پہلو اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں، کہانی بطور کہانی نہیں بیان ہو رہی۔ اب یہ ایک مکالمہ ہے اللہ کریم کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وَمَا أَعْجَلَكَ کس چیز نے تجھے جلدی کرنے پر مجبور کیا؟
کس چیز نے تجھے تیز کر دیا، عجلت میں ڈال دیا، عن قومک، کہ تو اپنی قوم سے پہلے آ گیا، اپنی قوم سے آگے بڑھنے کے لیے کس چیز نے تمہیں جلدی میں مبتلا کیا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہاں پہ پہنچ گئے، اب اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں اور کچھ سورہ اعراف کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے وہاں گئے ہیں طوا کی مقدس وادی میں، طور پہاڑ پر، تو آپ نے بنی اسرائیل میں سے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا، اور 70 آدمیوں کا انتخاب کر کے آپ طور پہاڑ پر تشریف لے گئے، اور جانا تھا سب نے اکٹھا۔ تو وہ لوگ ابھی پیچھے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جلدی جلدی وہاں پہنچ گئے، پہلے ہی وہاں پہنچ گئے۔ تو وہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اکیلے ہی آ گئے، وہ کدھر ہے، باقی کدھر ہے، اور اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی کیوں آ گئے، ان سے پہلے کیوں آ گئے، یہ سوال۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ پوری قوم، یعنی وہ 70 لوگوں کی بات نہیں ہے، بلکہ پوری قوم کو ابھی آنا تھا، طور پہاڑ کی طرف ہی جانے کا حکم تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے ذمہ لگایا کہ آپ ان کو لے کے آئیں اور میں پہنچتا ہوں۔ تو آپ نے جلدی جلدی وہاں پہلے پہنچ گئے، ابھی وہ قوم جو ہے پیچھے تھی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ پیچھے فطرے میں مبتلا ہو گئی اور پھر وہ پہنچ ہی نہیں سکی، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں اس سے یعنی مراد لی جا سکتی ہیں کہ پوری قوم نے آنا تھا اور وہ نہیں آئی، یا پھر وہ جو 70 لوگ ساتھ گئے تھے ان کو موسیٰ علیہ السلام پیچھے چھوڑ کے چلے گئے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے وہاں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ اکیلا کیوں آ گیا ہے؟ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کی اپنی قوم سے پہلے آپ کو جلدی کون سی چیز لے آئی؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، پہلی بات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ وہ پیچھے آ رہے ہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ میں ان کو چھوڑ کے آ گیا ہوں، وہ آ رہے ہیں۔ ہم اولائی، وہ لوگ ہیں، علی آثاری، میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اللہ مجھے شوق ہوا کہ میں تجھے راضی کروں، اس لیے میں جلدی آ گیا۔ سبحان اللہ، وہی جو بات دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا جو لذت اور چاشنی کا تجربہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہو چکا تھا، وہ کسی اور کو تو نہیں ہوا۔ اور ایک بات ہم سب کو بہت توجہ سے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے حج یا عمرہ نہیں کیا نا، ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کس لذت سے محروم ہے۔ ان کو نہ آگ لگتی ہے، نہ ان کے اندر کوئی تڑپ جاگتی ہے، وہ بالکل غفلت میں پڑے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور جس شخص کو اللہ نے عمرہ یا حج کی سعادت عطا فرمائی ہے، اور اس میں بھی پھر عمرے اور حج کا زمین آسمان کا فرق ہے، جس نے صرف عمرہ کیا ہے وہ کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ حج والوں کو کیا نصیب ہوتا، اور جس شخص نے نہ حج کیا نہ عمرہ کیا اس کو کیا پتا کہ بیت اللہ کو دیکھنے کی لذت بھی کیا ہے، اور وہاں پہنچ کر انسان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ اور جس نے وہاں کا ایک دفعہ سفر کیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حج اور عمرہ کی سعادت عطا فرما دی ہے، یہ کیا تڑپ ہے، یہ کیا چاشنی ہے، کیا لذت ہے، کیا پیاس ہے، اور اندر کیا آگ لگتی ہے، یہ صرف اسی کو پتا ہے، اور جو نہیں گیا وہ اس بات کا اندازہ کر ہی نہیں سکتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پہلے ہم کلام ہو چکے تھے اللہ کے ساتھ، لہٰذا اس لذت اور چاشنی کو، اس کی سرشاری میں تو ڈوبے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام، لہٰذا جلدی تو ان کو پڑی تھی، دوسروں کو کیا پتا۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اللہ میں تو جلدی جلدی اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ میں تجھے راضی کروں، تجھے خوش کروں تیرے پاس۔ اصل بات تو یہ تھی کہ وہ جو ہم کلامی کا شرف تھا وہ اس قدر تڑپا دینے والا تھا اور پوری زندگی کا گویا حاصل تھا، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آؤ، اور خود بھاگتے بھاگتے پہلے ہی پہنچ گئے،
اور اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا فرمایا آ تو رہے ہیں وہ بھی پیچھے، لیکن میں اس لیے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ، اللہ میں تو کالی اس لیے کی ہے رب لترضا، اے میرے رب تاکہ میں تجھے راضی کروں، تاکہ تو خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، اب اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ موسیٰ تو جلدی جلدی آ گیا ہے، پیچھے تیرے حالات خراب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ فإنا، پس بے شک ہم نے قد فتنا قومک، تیری قوم کو ہم نے آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے، من بعدک، تیرے بعد، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور وہاں پہ ایک شخص ہے جس کا نام سامری ہے، اس سامری نے تیری قوم کو گمراہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو اللہ کریم نے اطلاع دی، فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، بڑی پریشانی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر وہاں سے واپس آئے غضبان، شدید غصے میں، آسفا، اور افسوس میں کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا، کہ یہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ شرک میں مبتلا ہو گئے، اور جو قوم کسی نبی کی توحید چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو جائے، اس سے بڑے افسوس والی کیا بات ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر نبی کا اصل آمد کا اور بعثت کا مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں کو شرک سے بچا کے توحید کی طرف لایا جائے، لہٰذا ان کو بڑا افسوس ہوا، غصہ بھی بہت چڑھا۔ فرجع موسیٰ الی قومہ، اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے، غضبان آسفا، شدید غصے میں، آسفا، اور حالت افسوس میں۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، آتے ہی انہوں نے پہلا جناب تابڑ توڑ اپنی قوم کو ڈانٹنا شروع کر دیا، اور بتاؤ تو صحیح، یا قوم، اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے تم سے کوئی اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ یعنی تمہیں کیا بیماری پڑ گئی ہے، اللہ کی طرف سے کیا مایوسی ہوئی ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو گئے؟ الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا اللہ نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا تمہارے رب نے؟ افطال علیکم العہد، کیا اس وعدے کو بہت لمبی مدت گزر گئی تھی کہ تم مایوس ہو گئے تھے؟ افطال، کیا پھر لمبی ہو گئی تھی، علیکم العہد، اس عہد کی مدت، یعنی کوئی 100 سال گزر گئے تھے، 200 سال گزر گئے تھے کہ وعدہ ہی پورا نہیں ہو رہا تھا، اور تم اس سے پریشان ہو گئے، مایوس ہو کے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم شرک میں مبتلا ہو گئے؟ کیا اللہ نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا اور اس وعدہ کا پورا ہونے کے لیے کوئی بہت لمبی مدت گزر گئی تھی؟ تمہیں کیا بیماری پڑی؟ اصل یہ تھا، سوال یہ تھا، ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا پھر تم نے یہ ارادہ کر لیا کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب اور اللہ کا غصہ واقع ہو، ان یحل علیکم، تمہارے اوپر واقع ہو، حلال ہو، نازل ہو، لازم ہو، غضب من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے غضب، فاخلفتم موعدی، تم نے میرا وعدہ ہی توڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ غصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور دوسری جگہ آتا ہے کہ آپ جب تورات جو وہ لکھی ہوئی تختیاں، تورات تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی، وہ لے کے آئے اور آپ نے غصے میں وہ بھی پھینک دی، اور ان کے ساتھ جو باقاعدہ غصے کا اظہار کیا، یہ کیا تم کر رہے ہو، تم نے میرا وعدہ ہی توڑ دیا۔ قالوا، انہوں نے کہا، ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے اپنی قوت اور طاقت سے تیرا وعدہ نہیں توڑا، ہم نے تیری وعدہ خلافی اپنی مرضی سے نہیں کی، وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا، اور لیکن ہوا یہ ہے، حُمِّلْنَا، ہم مجبور کر دیے گئے تھے، یا یہ کہہ لیجئے کہ ہمیں اٹھوائے گئے تھے، ہمارے پر بوجھ ڈالا گیا تھا، ہم پر لادے گئے تھے، اوزارا من زینت القوم، بوجھ ڈالے گئے تھے، اوزار وزر کی جمع ہے، وزر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، حملنا، ہمارے اوپر لادے گئے تھے، اوزارن، بوجھ لادے گئے تھے، من زینت القوم، قوم کے زیورات میں سے، زینت سے مراد زیورات، زیورات جو قوم کے ہیں، اس قوم کے زیورات سے ان کے جو بوجھ ہیں وہ ہمارے اوپر لادے گئے تھے، فَقَذَفْنَاهَا، ہم نے تو وہ بوجھ پھینکے تھے، وہ بوجھ پھینکے تھے، فَكَذَلِكَ، پس اس طرح، القى السامری، سامری نے ساری سازش اس طرح سے کی ہے، یعنی اس کے بعد ساری سازش اس نے کی، اور اس نے کیا کیا، القا کا معنی ڈالنا بھی ہوتا ہے، القا کا مطلب کوئی منصوبہ بنانا بھی ہوتا ہے، اور آپ اس کو معنوی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے سامری نے منصوبہ بنایا
گویا اس نے سازش کی، یعنی اس نے ساری سازش، یہ سارا معاملہ اس نے کیا سامری نے، ہم نے تو صرف وہ جو قوم کے جو زیورات کے بوجھ تھے ہم نے تو وہ اتارے تھے، اس کے علاوہ ہم نے کوئی نہیں کیا۔ اب یہ قوم کے کون سے لوگ تھے جنہوں نے یہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ عذر پیش کیا؟ یہ 6 لاکھ کے 6 لاکھ لوگوں نے عذر پیش نہیں کیا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی کل تعداد تو تقریباً 6 لاکھ تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان میں سے چند لوگ تھے، یعنی بہت تھوڑی تعداد تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ان لوگوں نے خود سے بچھڑے کی پوجا کی بھی نہیں تھی اور وہ اطاعت میں تھے، اور ابھی بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی اطاعت کر رہے تھے، اور ان کی تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ اور یہ 12,000 کا گروپ الگ تھا جو لوگوں کو دوسروں کو روکتے بھی رہے کہ بچھڑے کی پوجا نہ کرو، اور سامری کے ساری جو سازش تھی اس کو وہ سمجھ بھی رہے تھے، لیکن انہوں نے یہ وہ جو 12,000 تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، یہ جو قالو سے مراد ہے کہ انہوں نے کہا، اس سے مراد سارے بنی اسرائیل نہیں ہے۔ باقی بنی اسرائیل تو بدھوں کی طرح العوام کالانعام جیسے کہتے ہیں نا، کہ عام عوام جو ہیں وہ تو ڈنگروں کی طرح ہوتے ہیں، اور وہ تو سارے کے سارے اس بچھڑے کی پوجا میں لگے ہوئے تھے۔ یہ تو چند جو باشعور لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارے اوپر جو بوجھ لادے گئے تھے زیورات کے، قوم کے زیورات کے، ہم نے تو وہ اتارے تھے، اور اس سے باقی سارا کام جو ہے سامری نے ساری پلاننگ کی اور اس نے سارا گڑبڑ کر دی اور قوم کو شرک میں مبتلا کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں کہ زیورات کون سے تھے، کس قوم کے تھے، وہ ان کے اوپر کیسے لادے گئے تھے، اس کا کیا مطلب ہے، اور پھر وہ جو قوم، یعنی اس قوم سے مراد بنی اسرائیل کی قوم ہے، کیا ان کے زیورات تھے، یا پھر یہ مصر سے لے کر آئے تھے، وہ کوئی زیورات قبطیوں کے تھے، فرعونیوں کے تھے، کن کے زیورات تھے، اس کے بارے میں بہت اختلاف ہوا ہے مفسرین کے درمیان۔ لہٰذا مفسرین نے، اور خاص طور پہ جو قدیم مفسرین ہیں، انہوں نے تو بالکل کلیئر کٹ کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ زیورات لے کے آئے تھے، یہ فرعونیوں کے زیورات تھے جو یہ لے کے آئے تھے، اور بعض نے لکھا ہے کہ عاریتاً لے کے آئے تھے، ان سے مانگ کر لے کے آئے تھے اور ادھر لے آئے تھے۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے، ہضم نہیں ہوتی کہ کسی سے آپ عاریتاً یعنی مانگ کے زیور لیں اور لے کے آپ چلے جائیں، بھاگ جائیں۔ تو یہ تو گویا اصل میں یہ والا جو نقطہ نظر ہے قدیم مفسرین کے ہاں، اس کا اوریجن تو بائبل لگتا ہے، کیونکہ بائبل کے اندر اس طرح کی باتیں نبیوں کے خلاف، نبیوں کے کردار کے اوپر بہت زیادہ اس طرح کی باتیں اس میں شامل کی گئی ہیں کہ جو ان کے کردار سے بالکل بھی مطابقت نہیں رکھتی۔ اسی طرح بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر اثر تھے، اور ان کو اس وقت کی اقوام میں سب سے زیادہ راستی والی اور درست قوم کہا جا سکتا ہے، سیدھے رستے پر، اور ظاہر ہے کہ ان کی جو ہٹ دھرمی ہے وہ تو قرآن نے ذکر کی ہے، لیکن یہ بات بعید از قیاس ہے کہ وہ لوگ لوٹنے کے لیے، بائبل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے لوٹنے کے لیے کہ ان سے عورتوں نے زیورات مانگ لیے، کسی اپنے فنکشن کے بہانے کہ ہمارا کوئی فنکشن ہے یا کوئی عقیقہ ہے یا کوئی ولیمہ ہے تو ہمیں زیور دیں، اور نکلنے سے پہلے ان کے زیور لے کے یوں دراصل لوٹ مار کی اور لے کے آ گئے۔ اور یہ بالکل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کسی بھی مسلمان یا کسی بھی صاحب ایمان کے کردار کے خلاف ہے، اور یہ دراصل چونکہ بائبل کا بیان ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ قدیم مفسرین نے یہ بات وہیں سے لی ہے کہ یہ فرعونیوں کے زیورات تھے جو ان کے پاس تھے، اور انہوں نے اس کو پھینکا۔ کیوں پھینکا اس کی بھی آگے تفصیلات ہیں۔ اب وقت ہو گیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، بشرط زندگی، بشرط توفیق الہی، انشاءاللہ اگلے درس میں یہ مفسرین کے سارے نقطہ نظر کا جائزہ لیں گے، اور پھر اندازہ کریں گے کہ قرآن کا، کہ اس آیت کا صحیح مدعا اور صحیح مفہوم کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا